آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہمارے ساتھ ہے بلڈ. تو بلڈ کو جو ہے وہ کمپوزیشن سے پہلے ہم اس کی فارمیشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ مطلب کس چیز سے فارم ہوتی ہے, کس چیز سے بنتا ہے. تو جو ہمارے ساتھ بلڈ جس پروسیس پر بنتا ہے اس کو ہیمیٹوپوسس کہتے ہیں. ہیمیٹوپوسس ہمارے ساتھ وہ پروسیس ہے جس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بلڈ کی فارمیشن ہوتی ہے. اب جو فارمیشن اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بلڈ کی ہوتی ہے, بلڈ سیلز کی, تو اس کو ہم ہیمیٹوپوسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے ساتھ ایڈلٹ ہیومن باڈی ہوتی ہے ان کا جو بلڈ ہے وہ بون میرو میں بنتا ہے. جو بون میرو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ بلڈ بنتا ہے. بلڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, اس پر مشتمل ہوتے ہیں کہ مطلب کون کون سے نیوٹرینٹس ہے جو کمبائن ہو کر بلڈ کو اچھی طرح بناتا ہے. ان میں ایک ہے ہمارے ساتھ آئرن, دوسرا ہمارے ساتھ ہے فولک ایسڈ, اور تیسرا ہمارے ساتھ ہے وٹامن B12. یہ تین چیزیں جب کمبائن ہو جاتی ہے, نیوٹرینٹس, آئرن, فولک ایسڈ اور وٹامن B12, یہ تین چیزیں جب پراپرلی کمبائن ہو جاتی ہے تو ہمارے ساتھ بلڈ جو ہے وہ بناتا ہے. اب ہم آگے جا کے اس کی کمپوزیشن کے بارے میں پڑھیں گے. بلڈ جو ہے وہ ہیومن باڈی میں کنزسٹ ہوتی ہے 5 to 6 لیٹر. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بناتا ہے 7 to 8 لیٹر آف دا باڈی, 7 to 8% آف دا باڈی ویٹ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک کنیکٹیو ٹیشو ہے. کنیکٹیو ٹیشو کیسا ہے, مطلب یہ لنگ سے آکسیجن کو جو ہے وہ ملا کے یہ باڈی میں چلتا ہے, باڈی میں جو ہے وہ موومنٹ کرتا ہے, باڈی میں جو ہے یہ اسپریڈ ہوتا ہے, باڈی کا جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرتا ہے, اور باڈی سے سارا بلڈ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے تھرو یہ جو ہے کلیکٹ کرتا ہے. لارجسٹ کنیکٹیو ٹیشو ہے ہمارے ساتھ باڈی کی. یہ پرووائڈ کرتا ہے آکسیجن اور گلوکوز کو. گلوکوز ہمارے ساتھ بیسک یونٹ ہے کس چیز کی, کاربوہائیڈریٹ کی. اس کی جو پی ایچ ہے اس بلڈ کی وہ ہمارے ساتھ کیا ہے 7.35 سے لے کر 7.45 تک ہے. تو بلڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنزسٹ ہوتا ہے 45% جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیل پر کنزسٹ ہوتا ہے, اور 55% ہمارے ساتھ پلازما پر کنزسٹ ہوتا ہے. بلڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کون کون سے کام کرتا ہے. بلڈ ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹ کرتا ہے گیسز کا, CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہمارے ساتھ جو آکسیجن ہے ان کا. ٹرانسپورٹ کرتا ہے ویسٹ مٹیریل کا, ٹرانسپورٹ کرتا ہے نیوٹرینٹس کا, نیوٹرینٹس سے مرادی فوڈ وغیرہ جو ہوتا ہے اس کا ٹرانسپورٹ کرتا ہے. ہیلپ کرتا ہے جو ٹاکسک مٹیریل ہوتا ہے وہ باڈی سے جو ہے وہ ریموو کرتا ہے. اور بلڈ جو ہے یہ ہمارے باڈی کا جو ہے وہ 6 to 8% جو ویٹ ہے نا, 6 to 8% یہ ہمارے باڈی کا ویٹ بناتا ہے. جو نارمل ہیومن باڈی ہوتی ہے اس کی جو پورے جسم کا جو ویلیو ہوتا ہے نا, جو ہمارے ساتھ نارمل ایڈلٹ باڈی ہوتی ہے اس کی بلڈ والیوم کا جو ویلیو ہے وہ 5 لیٹر ہے. 5 لیٹر ایک نارمل ایڈلٹ پرسن میں جو ہے وہ بلڈ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیلولر مٹیریل سے بنا ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم جو ہے وہ پلازما کہتے ہیں. یہ پلازما جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک سیلولر مٹیریل ہے. اب اگر ہمارے ساتھ جو ہے جو بلڈ ہوتا ہے نا, بلڈ, تو بلڈ میں جو ہمارے ساتھ سیلز ہوتے ہیں اگر ہم اس کو ریموو کر لیں تو ہمارے ساتھ جسٹ کیا رہتا ہے, ہمارے ساتھ پلازما رہتا ہے. میں آپ کو تھوڑا ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ساتھ فار ایگزامپل پانی ہے, اور پانی میں ہمارے ساتھ پارٹیکل موجود ہے. تو اگر ہم اس پارٹیکلز کو ریموو کر لیں اور جو ہمارے ساتھ وہ واٹر رہ جائے تو اس کو ہم پلازما کہتے ہیں. پھر پلازما میں بھی ہمارے ساتھ اگر کلوٹنگ فیکٹر موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر کلوٹنگ فیکٹر یا کلوٹنگ پروٹین ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ہم پلازما کہتے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ ریموو ہو جائے تو اس کو ہم پھر سیرم کہتے ہیں. جیسا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ہیومن کا تو لوگ بہت مشکل سے جو ہے وہ اتنا بلڈ دیکھتے ہیں,
لیکن جب اگر یہ مسلم جو ہے وہ قربانی کے وقت جب قربانی کرتا ہے اور کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو جب وہ خون جو ہے وہ گر جاتا ہے زمین پر تو وہ کچھ ہی تھوڑے سے وقت میں وہ کلوٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جم جاتا ہے۔ تو یہ جو کلوٹنگ آتا ہے نا، تو یہ کلوٹنگ پروٹین پریزنٹ ہوتا ہے کس چیز میں؟ بلڈ میں، اس وجہ سے یہ بلڈ کلوٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کلوٹنگ پروٹین نہ ہوتا اس بلڈ میں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ساتھ پھر پلازما نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ جسٹ سیرم ہوتا، لیکن یہ کلوٹنگ پروٹین موجود ہے۔ تو جب یہ کلوٹنگ پروٹین موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بلڈ ہے اس میں ہمارے ساتھ مطلب پلازما موجود ہے، سیرم نہیں ہے، پلازما ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا تھوڑا ٹائپ سے وہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو بلڈ ہے نا وہ 3 پارٹ پر کنسسٹ ہے۔ ایک ہمارے ساتھ ہے آر بی سی جس کو ہم ریڈ بلڈ سیل کہتے ہیں، دوسرا ہمارے ساتھ ہے ڈبلیو بی سی جس کو ہم وائٹ بلڈ سیل کہتے ہیں، اور تیسرا ہمارے ساتھ ہے پلیٹلیٹس۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ آر بی سی کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ آر بی سی کو ہم جو ہے وہ ایریتھروسائٹ کہتے ہیں، ڈبلیو بی سی کو ہم لیوکوسائٹ کہتے ہیں، اور پلیٹلیٹس کو ہم تھرمبوسائٹ کہتے ہیں۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کو دیکھتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ آر بی سی ہے ہم پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ آر بی سی ہے یا ہمارے ساتھ ایریتھروسائٹ ہے، کیونکہ ریڈ بلڈ سیل کو ایریتھروسائٹ بھی کہتے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ موسٹ ابنڈنٹ سیل ہے ہمارے بلڈ میں، ٹھیک ہے۔ 4 to 6 ملین جو ہے وہ پر مائکرو لیٹر جو ہے 4 to 6 ملین جو ہے وہ ہمارے ساتھ پر مائکرو لیٹر جو ہے وہ بلڈ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں پر بنتا ہے؟ یہ بون میرو میں ہمارے ساتھ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ میچور ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی نیوکلس نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ساتھ ان کا جو ڈائی میٹر ہے نا وہ 6 to 8 جو ہے وہ ہمارے ساتھ مائکرو میٹر جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کا ڈائی میٹر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا جو لائف سپین ہے ہمارے ساتھ، اس کا جو لائف سپین ہے وہ ہے 120 ڈیز۔ 120 ڈیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کا لائف سپین ہے، ٹھیک ہے۔ ہیموگلوبن ایک چیز کو کہتے ہیں ہیموگلوبن، ہمارے ساتھ ہیموگلوبن جو ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن اصل میں اس کو ہم آئرن پروٹین بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ریڈ بلڈ سیل میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ ہیموگلوبن کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہیموگلوبن کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیری کرتا ہے کیا چیز؟ آکسیجن، کہاں سے؟ لنگ سے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بلڈ ہوتا ہے لیکن بلڈ میں تو موومنٹ نہیں ہوتی، تو بلڈ ایسا کرتا ہے کہ وہ لنگ سے جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ کمبائن ہو جاتا ہے بلڈ کے ساتھ، اور وہ پھر ساری باڈی میں جو ہے وہ موومنٹ کر کے چلا جاتا ہے، جو فنکشن ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے۔ پھر جب بلڈ کی ریٹرن ہوتی ہے، واپسی ہوتی ہے، جب سارا ایکٹیویٹی کرتا ہے، تو جو واپسی ہوتی ہے نا تو اس وقت جو ہے وہ پھر کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کمبائن ہو جاتا ہے، اور وہ پھر باڈی میں جو ہے وہ موومنٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ڈبلیو بی سی، ٹھیک ہے، جس کو ہم لیوکوسائٹ بھی کہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو وائٹ بلڈ سیل ہے، یہ ہمارے ساتھ لارجسٹ سائز ہے اس کا بلڈ سیل کا، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ ہمارے ساتھ ڈبلیو بی سی ہے نا، وائٹ بلڈ سیل جو ہے، یہ ہمارے ساتھ بہت کم نمبر میں ہوتا ہے، 4500 سے لے کر 11000 پر مائکرو لیٹر یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جو ڈبلیو بی سی ہے یہ ہمارے ساتھ 4500 سے لے کر 11000 پر مائکرو لیٹر ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، جبکہ آر بی سی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہمارے ساتھ 4 سے لے کر 6 ملین تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ پر مائکرو لیٹر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہاں پر بنتا ہے؟ یہ بھی ہمارے ساتھ بون میرو میں بنتا ہے، کچھ ہمارے ساتھ لیمف گلینڈ میں بھی بنتا ہے، لیکن میکسیمملی یہ بون میرو میں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ساتھ پرائمری سیل ہے کس چیز کا؟ امیون سسٹم کا، کیونکہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ڈیفینس کے لیے یوز ہوتا ہے نا تو وہ ڈبلیو بی سی ہمارے ساتھ یوز ہوتا ہے، مطلب وائٹ بلڈ سیل یوز ہوتا ہے۔ کس چیز کے ڈیفینس کے لیے؟ ہمارے ساتھ یہ فائٹ کرتا ہے کس چیز کا؟ کوئی ڈیزیز ہوتا ہے ہمارے ساتھ
یا کوئی فورن پارٹیکل جو ہے وہ ہمارے باڈی میں انٹر ہو جائے تو یہ ایز اے سیکیورٹی کھڑا ہوتا ہے اور یہ ہمارے ڈیفینس کرتا ہے. جتنے بھی ڈیزیز ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ لڑائی کرتا ہے. ان میں اس میں جو ہے WBC میں ان میں ہمارے ساتھ نیوکلیائی موجود ہوتا ہے DNA کے ساتھ. ہمارے ساتھ جو ریڈ بلڈ سیل ہے اس کا لائف سپین جو ہے وہ 120 ڈیز ہے. لیکن ہمارے ساتھ یہ جو WBC ہے اس کا لائف سپین جسٹ 22 آورس ہے. کچھ سیورل ایئرز بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو ایکچولی ہمارے ساتھ ہے وہ 22 آورس ٹو سیورل ایئرز ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو ڈائیمیٹر ہے سائز ہے وہ 8 سے لے کر 20 مائکرومیٹر تک جو ہے وہ اس کا ڈائیمیٹر ہے. پھر اس کے جو لیوکوسائڈ ہے اس کے جو ہے پھر 5 ٹائپس ہے. ایک ہمارے ساتھ ہے نیوٹروپل, دوسرا ہمارے ساتھ ہے سائنوپل, تیسرا ہمارے ساتھ ہے بیسوفل, چوتھا ہمارے ساتھ ہے لیمپوسائٹس اور پانچواں ہمارے ساتھ ہے مونوسائٹس. ٹھیک ہے. یہ تو میں بلڈ میں تھوڑا سا آپ کو سمری دیتا ہوں, پھر ہم ان کو سپریٹلی جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ڈیپلی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اس کے بعد ہمارے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے پلیٹلیٹس, جس کو جو ہے وہ ہم تھرمبوسائٹ پہ کہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ سمال ہوتا ہے, کلر لیس فریگمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ باڈی میں موجود ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے, یہ سٹاپ کرتا ہے یا کلوٹ کرتا ہے یا بلیڈنگ کو پریونٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہمارے کوئی جگہ جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے تو ان سے کچھ ٹائم جو ہے وہ بلڈ آ رہا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. تو وہ جو بلڈ سٹاپ ہوتا ہے وہ جس کے تھرو ہوتا ہے اس کو ہم پلیٹلیٹس کہتے ہیں یا اس کو ہم تھرمبوسائٹس بھی کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پلیٹلیٹس ہوتا ہے اور اس کا جو لائف سپین ہے وہ ہمارے ساتھ 7 to 10 ڈیز ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ MCQs آتا ہے کہ ہمارے ساتھ بلڈ ویسل جو ہے وہ کس نے ڈسکور کیا تھا. تو ولیم ہاروے نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بلڈ ویسل ڈسکور کیا تھا, جس کو جو ہے وہ ہم خون کی نالی کہتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں یہ خون کی نالی. ایک ہمارے ساتھ ہوتی ہے آرٹری, دوسرا ہمارے ساتھ ہوتی ہے وین اور تیسرا ہمارے ساتھ ہوتی ہے کیپیلریز. تو آرٹری ہمارے ساتھ وہ راستہ ہے یا وہ خون کی نالی ہے جو بلڈ لیتا ہے کہاں سے, ہارٹ سے لیتا ہے بلڈ اور ساری باڈی میں جب ٹرانسفر کرتا ہے تو یہ کون کرتا ہے, یہ ہمارے ساتھ آرٹری کرتا ہے. ہارٹ سے لے کر ساری باڈی میں جو ہے یہ ٹرانسفر کرتا ہے. یہ ہمارے ساتھ زیادہ الاسٹک ہوتی ہے اور یہ کیری کرتا ہے کیا چیز, آکسیجنیٹڈ بلڈ. اچھا, جو آرٹری کا فنکشن ہوتا ہے نا تو وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ آکسیجنیٹڈ بلڈ لیتا ہے. مطلب آکسیجنیٹڈ بلڈ سے مراد یہ ہے کہ جس کے ساتھ آکسیجن ایڈ ہو جائے. تو ہمارے ساتھ آرٹری میں وہ بلڈ جاتا ہے جس کے ساتھ آکسیجن ملا کے وہ چلا جاتا ہے. ہمارے ساتھ MCQs آتا ہے کہ پلمونری آرٹری ہمارے ساتھ آکسیجنیٹڈ ہے یا ڈی آکسیجنیٹڈ. تو ہماری باڈی میں وہ واحد آرٹری ہے جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے جاتا ہے, مطلب جس کے ساتھ آکسیجن نہیں ہوتا, وہ ہمارے ساتھ ہے پلمونری آرٹری. ٹھیک ہے. پلمونری آرٹری میں ہمارے ساتھ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ پھر سیکنڈ ہے وینز. تو وینز میں یہ ہوتا ہے نا کہ وینز میں جو ہمارا بلڈ ہے نا وہ باڈی سے جو ہے وہ واپس ہارٹ کی طرف جاتا ہے. مطلب وہ بلڈ جس میں آکسیجن جو ہے وہ ایڈ نہ ہو, جس میں آکسیجن ایڈ ہو وہ آرٹری کے تھرو جاتا ہے, جس میں آکسیجن ایڈ نہ ہو اور جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتی ہے یا جس میں آکسیجن ایبسنٹ ہو وہ ہمارے ساتھ وینز کے تھرو جاتا ہے. اس میں ایک MCQs آتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ کون سا وین ہے جس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے. تو یاد رکھیے ہمارے باڈی میں صرف ایک وین ہے جس کو ہم پلمونری وین کہتے ہیں, اس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے. ہمارے ساتھ باڈی میں ایک وین ہے جس کو ہم پلمونری آرٹری کہتے ہیں, اس میں ہمارے ساتھ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے اور پلمونری وین میں ہمارے ساتھ آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو آرٹری ہوتا ہے نا اس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے, جو وین ہوتا ہے اس میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ صرف ایک آرٹری اور ایک وین ایسا ہے کہ اس میں جو اس آرٹری میں جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے اور اس وین میں جو ہے پھر آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے. تو کون سا آرٹری ہے ہمارے ساتھ, پلمونری آرٹری. پلمونری آرٹری میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے. پلمونری وین میں ہمارے ساتھ آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے.
دوبارہ سمری دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک آرٹری ہے، ایک ہمارے ساتھ وین ہے. آرٹری میں ہمیشہ آکسیجنیٹڈ بلڈ جائے گا، وین میں ہمیشہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جائے گا. تو جو ہمارے ساتھ آرٹری ہے اس میں واحد ہمارے ساتھ ایک آرٹری ہے جس کو پلمونری آرٹری کہتے ہیں، اس میں ڈی آکسیجنیٹ بلڈ جاتا ہے. اور وین میں ہمارے ساتھ ایک واحد ایسا وین ہے کہ جس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ کون سا ہے؟ پلمونری وینس. ٹھیک ہو گیا. یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے، ہمیشہ بایو کے ایم سی کیوز میں یہ لازماً آتا ہے کہ پلمونری آرٹری کیا کام کرتا ہے، پلمونری وین کیا کام کرتا ہے. تو یاد رکھیے آرٹری ہمارے ساتھ آکسیجنیٹ بلڈ آرٹری میں جائے گا، وین میں ہمارے ساتھ ڈی آکسیجنیٹ بلڈ جائے گا. واحد ہمارے ساتھ پلمونری آرٹری ہمارے ساتھ وہ آرٹری ہے جس میں ڈی آکسیجنیٹ بلڈ جاتا ہے. ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ سے مراد جس میں آکسیجن نہ ہو. اور پلمونری وین ہمارے ساتھ وہ وین ہے جس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے. آکسیجنیٹڈ بلڈ سے مراد جس کے ساتھ آکسیجن ملا ہو. اچھا، یہ جو ہمارے ساتھ کیپلری ہوتا ہے نا، تو کیپلری میں جو ہے ہمارے ساتھ بہت آکسیجنیٹ اور ڈی آکسیجنیٹ بلڈ دونوں جاتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل آپ کو ایک ڈائیگرام سے جو ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو ہمارے ساتھ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ کیسے جو ہے اس میں جاتا ہے کیپلری میں. اور یہ ہمارے ساتھ مائکروسکوپک ہوتا ہے، مطلب اسمال ان سائز ہوتا ہے. ہمارے ساتھ لیٹ سے یہ ہمارے ساتھ ہو گیا آرٹری، یہ ہمارے ساتھ ہو گیا کیپلری، اور پھر یہ ہمارے ساتھ ہو گیا وین. ٹھیک ہو گیا. میں یہاں پر آپ کو لکھتا ہوں، اے سے مین آرٹری، سی سے مین کیپلریز، اور ہمارے ساتھ جو وی سے مین وین. تو ہمارے ساتھ یہ ہم بلڈ کا کلر لیں گے ریڈ. تو یہ ہمارے ساتھ لیٹ سے بلڈ ہے، تو یہ آرٹری میں آتا ہے، آرٹری کے بعد یہ کیپلری میں جاتا ہے، اور کیپلری کے بعد یہ وین میں آتا ہے، اور اس طرح یہ سائیکل شروع ہوتا ہے. اس طرح ہوتا ہے. جہاں جہاں پر باڈی کو ریکوائرڈ ہوتی ہے بلڈ وہ وہاں پر لیتا ہے. فار ایگزامپل جہاں پر جو ہے اس کو آکسیجنیٹڈ بلڈ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ یہاں آرٹری سے لیتا ہے. پھر جہاں پر ڈی آکسیجنیٹڈ مطلب باڈی کو جاتا ہے تو یہاں پر جب یہ باڈی لے لیتا ہے یہاں پر یوز کرتا ہے، تو یہ بلڈ پھر واپس آ کے یہاں کیپلری کے تھرو یہاں پر ایڈ ہو جاتا ہے. اس میں اس طرح اسمال پورس پریزنٹ ہوتا ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے سوراخ یہ کیپلری میں ہوتا ہے. وہ یہاں پر جاتا ہے، یہ کیپلری سے مطلب یہ بلڈ کیپلری میں چلا جاتا ہے، اور کیپلری کے تھرو یہ پھر دوبارہ وین میں ایڈ ہو جاتا ہے. جب وین میں ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ دوبارہ پھر ایسے چلتا ہے. پھر یہ لنگس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے، کہاں پر آکسیجن لیتا ہے کہاں پر نہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھ لیں گے. یہاں پر جسٹ آپ آرٹری، وینس اور کیپلری سمجھ لو. تو یہ ہمارے ساتھ ہو گیا آرٹری، یہ ہمارے ساتھ ہو گیا وین، اور وین اور آرٹری کو جس نے کنیکٹ کیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیپلری کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ دونوں موجود ہوتے ہیں. اور جو سائز میں ہوتا ہے نا، تو آرٹری اور وین دونوں کی سائز سے جو ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیپلری کہتے ہیں. اچھا جی، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. آج کے لیے اتنا انف ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.